بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ طہارت کے عالم میں انجام دینا چاہیے، اور طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک لباس اور بدن کی طہارت اور دوسری وضو اور غسل کی طہارت۔ یہ دو طرح کی الگ الگ طہارتیں ہیں جو نماز میں چاہیے، مگر ان دونوں طہارتوں میں فرق ہے۔ نماز کی وضو اور غسل کی طہارت ایسی طہارت ہے کہ اگر اس میں کہیں کسی طرح کی غلطی نکل آئے تو پھر نماز کو صحیح کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، پھر وہ نماز باطل سمجھی جائے گی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر لباس اور بدن کی طہارت ہے، اس میں اگر غلطی نکل آئے تو نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مثلا فرض کیجئے کہ ایک شخص نماز پڑھتے وقت اس کو یقین ہے کہ میرا بدن بالکل پاک ہے، اس کو یقین ہے کہ میرا لباس بالکل پاک ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کہیں سے اس کو پتہ چلا کہ نہیں، میرا لباس تو پاک نہیں تھا، میرا بدن تو پاک نہیں تھا۔ مثلا اس پہ خون کے چھینٹے اڑے تھے، جسے عام طور پر جلوس میں جاتے ہیں تو ماتم دیکھنے والے افراد جو زنجیر کا یا قمع کا ماتم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لباس پر یا ان کے بدن پر خون کے چھینٹے آ پڑتے ہیں۔ اگر وہ چھینٹے ایک پور سے زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہو سکتی، ان کو پاک کرنا پڑے گا۔ اگر لباس میں لگ گیا ہے تو لباس کو پاک کرنا پڑے گا، بدن میں لگ گئے ہیں تو بدن کو پاک کرنا پڑے گا۔ لہذا نماز پڑھنے جب کھڑا ہوا یہ شخص تو اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے مثلا پشت پر خون کا دبا تھا، کوئی عزادار قریب سے گزرا تھا، اس کے خون کے دبے میرے لباس کے پیچھے والے حصے میں لگے، اس کو اندازہ ہی نہیں تھا، اور نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ جب نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میرا لباس پاک ہے، جبکہ اس کا لباس پاک نہیں ہے۔ تو اگر یہ یقین کے عالم میں کہ میرا لباس پاک ہے نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے، بعد میں کوئی اسے بتاتا ہے کہ ارے آپ نے نماز پڑھ لی مگر آپ کے پشت پر، قمیض پر خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں، تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا لباس کی نجاست یا بدن کی نجاست، نماز پڑھتے وقت انسان کو یقین ہو کہ یہ پاک ہے، بعد میں پتہ چلے کہ نہیں نجس تھا، تو ایسی صورت میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی کو معلوم ہو جائے کہ میرا لباس نجس ہو چکا ہے، جسے عام طور پر خواتین بچوں کے کپڑے بدلی کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے کپڑے پیشاب آلود ہو جاتے ہیں، پیشاب والے ہو جاتے ہیں، اسی وقت پاک کرنا ضروری نہیں تھا، لہذا انہوں نے نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ نماز سے پہلے یا تو کپڑے بدل لیں گے یا اس کو پاک کر لیں گے۔ لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آیا تو وہ بھول گئیں اور اسی پیشاب والے کپڑے میں اس نے نماز پڑھ لی، تو اب نماز معاف نہیں ہوگی، یعنی اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ ایک مرتبہ نجس ہو جانے کا پتہ چل جائے، اس کے بعد چاہے بھول جائیں اور اگر اسی لباس میں نماز پڑھ لیں تو یہ نماز کافی نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ لیکن وضو اور غسل کا مسئلہ ذرا مختلف ہے، بلکہ تین چیزیں، وضو، غسل اور تیمم۔ اگر یہ غلط ہو گیا تو چاہے نماز پڑھنے سے پہلے معلوم ہو تب بھی نماز غلط ہے، نماز مکمل کر لینے کے بعد پتہ چلے تب بھی نماز غلط ہے۔ جیسے فرض کیجئے ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو بچپن میں ہمیں وضو کرنے کا طریقہ یہ سکھایا گیا تھا کہ پہلی مرتبہ ہاتھوں کو دھونا واجب ہے، ہاتھوں اور چہرے کو، دوسری مرتبہ ہاتھ اور چہرے کو دھونا مستحب ہے، اور تیسری مرتبہ ہاتھ اور چہرے کو دھونا ڈبل مستحب ہے۔ اس طرح سے ہمیں سکھایا گیا تھا 3 مرتبہ دھونا، اور ہم 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے اور نماز پڑھ لی۔ آج 20 سال کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، پہلی مرتبہ دھونا واجب ہے، دوسری مرتبہ دھونا مستحب ہے، اور تیسری مرتبہ دھونا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ تو اب ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں جس میں ہم نے 3 مرتبہ وضو میں ہاتھوں کو بھی دھویا تھا اور چہرے کو بھی دھویا تھا، اور ہم نے تو نیک نیتی سے دھویا تھا، ہم تو چاہتے تھے کہ زیادہ ثواب حاصل کریں، مگر آج یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وضو میں آپ نے 3 مرتبہ دھو لیا لہذا آپ کا وضو باطل ہے، اور وضو باطل ہے تو نماز باطل ہے۔ تو کیا 20 سال کی نماز ہمیں دوبارہ پڑھنا پڑے گی؟ جی ہاں، وضو کی طہارت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اگر بعد میں پتہ چل جائے کہ یہ غلط تھی تو دوبارہ نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ یا کچھ خواتین ہوتی ہیں مثلا جو نیل پالش استعمال کرتی ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ نیل پالش رکاوٹ ہے وضو کرنے میں، تو وضو کرنے سے پہلے وہ نیل پالش ہٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں،
لیکن نماز پڑھنے کے بعد اگر ایک ذرہ نظر آ گیا نیل پالش کا، اور پھر اگر یہ پوچھا جائے کہ نیل پالش ایک ذرہ باقی رہ گیا تھا تو کیا ہمارا وضو صحیح ہے یا غلط ہے؟ جواب یہی دیا جائے گا کہ نہیں، غلط ہے، اس لیے کہ ایک ذرہ بھی اگر وضو کے اعضاء میں پانی نہ پہنچے، پانی نہ لگے تو وضو صحیح نہیں ہوتا ہے، اور اگر وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا وضو، غسل اور تیمم یہ تین طہارتیں ایسی ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر پتہ چلے کہ اس میں غلطی ہو گئی تھی تو یہ عبادت غلط ہو جاتی، یعنی وضو، تیمم یا غسل یہ غلط ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز بھی غلط ہو جائے گی۔ لہذا ان دونوں میں فرق یہ ہے، اب میں اپنی زبان میں آپ کو، فقہی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وضو، تیمم اور غسل اس میں طہارت واقعی چاہیے، حقیقتاً طہارت چاہیے، جبکہ لباس کی طہارت اور بدن کی طہارت اس میں طہارت ظاہری چاہیے۔ اب جو افراد ان جملوں کو سمجھ رہے ہیں اس کو سمجھانے کا اس وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، لہذا وضو، غسل اور تیمم میں طہارت واقعی اور لباس اور بدن میں طہارت ظاہری کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد